مدینہ منورہ اس روز گہری اور پرسکون خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک لوگوں کو شور سنائی دیا۔ یہ ایک لمبے چوڑے قافلے کی خبر تھی۔ لوگوں نے پوچھا، آج مدینے میں کیا ہو گیا ہے؟ جواب ملا، یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا قافلہ ہے جو شام سے مال تجارت لے کر آیا ہے۔ کیا قافلہ اتنا بڑا ہے؟ لوگوں نے پوچھا۔ ہاں، یہ قافلہ 700 اونٹوں پر مشتمل ہے اور یہ سارا سامان مدینہ کے غرباء میں تقسیم ہوگا۔ آپ کہا کرتے تھے کہ میں اگر پتھر اٹھاتا ہوں اس کے نیچے سونا اور چاندی پاتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنی زندگی کا آغاز غربت سے کیا اور مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات قائم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عبد الرحمن بن عوف کو اسعد بن ربیع کا بھائی بنایا۔ تو انہوں نے کہا، بھائی میں مدینے میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آپ میرا آدھا مال لے لو، یا میری 2 بیوی ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لو۔ عبد الرحمن بن عوف نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد اور مال میں برکت فرمائے، مجھے تم صرف بازار کی راہ دکھا دو۔ پھر آپ بازار گئے، کچھ مال خرید کے فروخت کیا اور نفع کمایا۔ ایک روز اپنے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، تم دولت مند ہو لیکن تم سست روی سے جنت میں جاؤ گے۔ اگر جس روز آپ رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی نصیحت بھرے کلمات سنے، آپ رضی اللہ عنہ اپنے رب کو قرض حسنہ دینے لگے اور اللہ بھی اس کو کئی گنا بڑھاتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا ارادہ فرمایا تو صحابہ کو انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف صدقہ و انفاق کرنے والے اولین گروہ میں شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطیہ کی وصولی کے بعد جناب عبد الرحمن سے پوچھا، عبد الرحمن کیا اہل خانہ کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ جناب عبد الرحمن نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں نے ان کے پاس وہ اجر چھوڑا ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ فرمایا۔ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت آپ رضی اللہ عنہ نے 50,000 دینار فی سبیل اللہ تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ اسلام میں سب سے بلند مرتبہ لوگ وہ سمجھے جاتے ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے زندہ اصحاب میں سے ہر ایک کو 4,000 دینار دینے کی وصیت کی اور کئی ہزار اونٹ، گھوڑے اور بکریاں ترکہ میں چھوڑے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ ہمیشہ اس دولت سے خائف رہے۔ ایک روز آپ کے سامنے افطاری کا کھانا رکھا گیا، کھانے پر آپ کی نظر پڑی تو آپ رو پڑے اور کہا، مصعب بن عمیر شہید ہوئے، انہیں ایک چادر میں کفنایا گیا، اگر ان کا سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اگر پاؤں ڈھانپا جاتا تو سر ننگا ہو جاتا۔ حمزہ شہید ہوئے، ان کے کفن کے لیے چادر کے سوا کچھ نہ ملا، پھر دنیا ہمارے سامنے خوب پھیلا دی گئی، ہمیں اس میں بہت کچھ عطا ہوا، مجھے خدشہ ہے کہ ہماری نیکی کا بدلہ ہمیشہ آئینہ دے دیا جائے۔ جناب عمر فاروق کے بعد نئے خلیفہ کا انتخاب ہونے لگا، کچھ جید صحابہ جناب ابن عوف کی طرف اشارہ کرنے لگے۔ اس موقع پر عبد الرحمن نے کہا، اللہ کی قسم، اگر چھری بھی میرے حلق پر رکھ دی جائے۔ کسی اہل اقتدار نے اس بات پہ غور کیا؟ یہ ہے اسلام کے ایک مالدار اور دولت مند شخص کی کہانی۔ کوئی ہے جو عبد الرحمن بن عوف کی اس روایت پہ چل سکے؟ کوئی بادشاہ، سلطان، شیخ، کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر، کوئی گورنر، کوئی مشیر۔ حضرت ابن عوف رضی اللہ عنہ اپنے مال کے غلام نہیں، مالک تھے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ مالک وہ ہوتا ہے جو اپنا مال بانٹ دیتا ہے اور غلام وہ ہے جو اسے سنبھال کے رکھتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔